आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमत नून की, हुक्म पीपी का और किस्मत अवाम की, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। सीक्वल सिर्फ सुपर हिट और कामयाब फिल्मों के ही बनाए जाते हैं, लेकिन शायद ये पहली बार है कि पाकिस्तान में एक सुपर फ्लॉप और मुकम्मल डब्बा फिल्म का सीक्वल रिलीज कर दिया गया है। पीडीएम नामी फिल्म का ये सीक्वल उसी पुराने प्रोडक्शन कंपनी ने उसी डायरेक्टर के साथ स्क्रिप्ट में मामूली तब्दीलियां करके बड़े पर्दे पर रिलीज कर दिया है। ये फिल्म चूंकि पीडीएम 1 नामी नाकाम तरीन फिल्म का सीक्वल है, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसकी मकबूलियत को शक की निगाह से देखा जा रहा है। इसको बनाने वाली कंपनी समेत देखने और मुखालफत करने वाले सभी अपने अपने अंदाज से इसको देख रहे हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि पीडीएम के लिए ये एक सस्पेंस से भरपूर फिल्म है। वो इस उम्मीद में है कि इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होगी। वो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करवाने के लिए अपनी पार्टी के मंजे हुए अदाकारों को छोड़कर एक इंपोर्टेड किरदार लाए हैं। ये उस फिल्म में बिल्कुल नई एंट्री है जो मरकजी किरदार लेने से पहले पाकिस्तान के शहरी भी नहीं थे। उनको इस फिल्म के पहले ही सीन में पाकिस्तान के शहरी बनते देखा जा सकता है। इस फिल्म के किरदार चाहते हैं कि जब इस फिल्म के वक्त पूरा हो तो हर तरफ खुशहाली हो, महंगाई के सताए अवाम के चेहरों पर खुशियां हो और वो इसी फिल्म को दोबारा देखने के ख्वाहिशमंद हों। ऑपोजिशन पीडीएम के सीक्वल को एक कॉमेडी फिल्म समझती है, वो कॉमेडी जिसमें पंजाब से वफाक तक सिर्फ एक जमात को टारगेट किया जाएगा। उनके हीरो को विलन करार देकर सियासी इंतकाम लेने का सिलसिला मजीद तेज किया जाएगा। ऑपोजिशन समझती है कि इस फिल्म में शामिल कुछ किरदारों की मौजूदगी की वजह से ये फिल्म कॉमेडी से मार धाड़ की तरफ भी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म में तशद्दुद के सीन बढ़ने से मज़ाहमत बढ़ेगी, जिससे फिल्म की कामयाबी के इम्कानात और भी कम हो जाएंगे। डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर इस फिल्म की कास्ट में कुछ किरदारों की तब्दीली को एक जुआ ख्याल कर रहे हैं। उनके नजदीक वो एक्टर जो पहले मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 16 माह की फिल्म के फ्लॉप होने की वजह बने थे, उन किरदारों में की गई बुनियादी तब्दीलियां फिल्म को कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। अब रहे अवाम, तो अवाम इस फिल्म को एक हॉरर फिल्म समझ रहे हैं। उनकी याददाश्त में इस फिल्म का पार्ट 1 इंतहाई फ्लॉप रहा, इसलिए वो इस सीक्वल पर भी एतबार करने को कम ही तैयार हैं। उनके नजदीक यही वो किरदार हैं जो पहले उनके लिए तबाही लाए हैं। इस वक्त जो नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई है ना, उसके जिम्मेदार यही किरदार हैं और यही स्क्रिप्ट है। लोगों का कहना है कि जो पहले फ्लॉप थे अब सुपरहिट कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो साथ साथ इस नई रिलीज पीडीएम 2 को देखने और बर्दाश्त करने पर भी मजबूर हैं। पब्लिक डिमांड यही है कि इस फिल्म से हॉरर सीन काटकर जितने कम किए जा सकते हैं उतना ही सबके लिए अच्छा है। अब ये फिल्म रिलीज तो हो गई है, लेकिन अभी खिड़की तोड़, रश और फुल हाउस जैसे शोज बहुत दूर हैं। ये फिल्म कब तक कामयाबी से चलेगी, बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पांस आएगा और कामयाबी के इम्कानात कितने हैं, इस पे भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। बेग साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग नून अल मारूफ पीडीएम 2 हुकूमत कायम हो चुकी है, चारों सूबों में भी हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। अब ये सेटअप कितना अरसा चलता नजर आता है आपको? बेसिकली मेरे ख्याल में सेटअप चलना सबकी मजबूरी है, रियासत की भी है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी मजबूरी है इसको चलाया जाए। क्योंकि इमीडिएटली जो आपके ये मईशत के क्राइसिस हैं और जो आने वाले हैं उनको हल कोई ना कोई हुकूमत ही कर सकती है। और इस वक्त जो सेटअप है, क्योंकि सारे लोग ऑन बोर्ड हैं जी, एक्सेप्ट एक आध पार्टी के, अदरवाइज सब लोग ये चाहते हैं कि मईशत का कोई ना कोई देर पा हल तलाश किया जाए। ये मईशत का अच्छी बात है, हम सियासी और मौशी इस्तेहकाम दोनों के ऊपर भी बात कर रहे हैं सर, लेकिन जिनके ऊपर इस सेटअप को, इस गवर्नमेंट को लाने का इल्ज़ाम है, तो क्या ख्याल है कि वो इसको चलाएंगे भी या फिर एक वक्त के बाद आपको लगता है कि वो भी हाथ खींच लेंगे? एक वक्त मतलब जो एक अरसा बताया जा रहा है, कोई 1-1.5 साल कहता है, कोई 2 साल कहता है। हाथ खींच के किसको देंगे ये बता दीजिए, इनके अलावा उनके पास चॉइस क्या है? पीपल्स पार्टी नहीं आ सकती? नहीं, देखें पॉलिटिकल जमात ही आएगी ना, और तो कोई बाहर से नहीं आएगा। अगर अकेली पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इस पोजीशन में नहीं है जो आके गवर्नमेंट रन कर सके और इस मुल्क के आवाम के लिए और इस रियासत के लिए कोई बेहतरी ला सके, इसलिए सबको मिलके चलना है। कॉम्बिनेशन इलेक्शन से पहले भी 19-20 के हिसाब से तकरीबन यही बन रहा था। जरदारी साहब सदर बने, आपने उनको वेलकम किया और ट्वीट भी किया कि जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं
اور ملک کو اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی مفاہمت کے شہنشاہ ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو مفاہمت ہے یہ بھی مفادات کے اوپر ہی ٹکی ہوئی ہے؟ اگر یہ اس حکومت میں کچھ بہتری ہوتی ہے بیگ صاحب، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہے گی، اس کے مفاد میں ہوگا کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کر لے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ ہمیشہ، ڈسکریڈٹ تو کوئی بھی اون نہیں کرتا، کریڈٹ سب اون کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اگر ان کو فرنٹ سیٹ دی ہے اور یہ سمجھ کے دی ہے کہ آپ کیجئے، اور وہ یہ ابھی آج کل بھی جو کچھ ہوا قومی اسمبلی میں انہوں نے ووٹ تو دیا. مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزوں کا کریڈٹ ایک جماعت لے. یہ پیپلز پارٹی اگر ساتھ دے رہی ہے تو وہ کریڈٹ بھی ان کا شیئر ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوتا نا. نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور جو کروانے والے ہیں وہ کروا دیتے ہیں. اگر کسی نے ساتھ بٹھایا ہے ٹھیک، اور جو گرنٹور بنا ہے تو ایسے تو نہیں بن گئے نا جس نے زبردستی یہ شادی کرائی ہے. نہیں، زبردستی نہیں، اس کے علاوہ چوائس بھی کوئی نہیں تھی. آپ بتا دیجئے کوئی چوائس ہے تو بتائیں. اس کے علاوہ ملک میں کوئی چوائس نہیں تھی کہ آپ بیٹھیں. اور یہ جو فوری کرائسس ہے، یہ 1-2 سال یہ کرائسس جو ہے اس کو گزارنا ہے آپ نے. ٹھیک. عامر ضیاء صاحب، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جبری شادی کہہ لیں یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یہ کتنا مستحکم اور دیر پا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ یا پھر جن مقاصد کے لیے یہ الحاق ہوا تھا، کیا اب آپ کو لگتا ہے وہ کہ مقاصد جو ہیں وہ اچیو ہو سکیں گے؟ چونکہ اس وقت ملک میں معاشی استحکام اور سیاسی استحکام دونوں اہم ضرورت ہیں. فارغ صاحب، اس کا کوئی بہت آسان جواب نہیں ہے. پہلے تو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ ملک کو ضرورت، جیسے کہ بیگ صاحب کہہ رہے ہیں، ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اپنی معیشت کو پٹری پہ لانے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو سیاست کی حقیقتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ مخلوط حکومت کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس سے مضبوط فیصلے کروانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اتحادیوں میں وہ تمام فورسز ہیں کہ جن کے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں ایک دوسرے کے خلاف. مطلب ہے کہ ایک گاڑی میں تو ہیں لیکن منزلیں سب کی الگ الگ ہیں. اگر مریم کی منزل یہ ہے کہ جی میں وزیر اعظم بنوں، بلاول صاحب کی بھی خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے جو نیچے کے لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے اہداف ہیں. ہر سیاسی جماعت کا اپنا ہدف ہے، ایم کیو اپنے ہدف کے ساتھ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں کمپیٹنگ انٹرسٹ میں کہتا ہوں تو اس میں سفر جو ہے وہ آسان نہیں ہو جاتا. پھر دوسری بات، جیسے بیگ صاحب نے فرمایا کہ جی اور کیا متبادل ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بڑا ایک کیچی قسم کا جملہ ہے. ہمارے یہاں ہمیشہ جب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں انڈسپینسیبل ہو گیا، اب میرے بغیر کام نہیں چلتا، یہی غلط فہمی جو تھی پی ٹی آئی کو تھی. پی ٹی آئی یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ جی ہم ہی ہیں، اور اگر ہم نہیں ہوں گے تو جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی جو عوام ہے ان جماعتوں سے کہ جو بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں، جن کے اوپر برس ہم نے دیکھا کہ ان پہ کرپشن کے الزامات لگے، پور گورننس کے لگے، اور بڑے بڑے الزامات لگے، تو ان کے ساتھ اتحاد ہو نہیں سکتا. لیکن وہ سیاست کی رنگینیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دم آپ نے دیکھا کہ چیزیں بدل گئیں. پھر عامر جیسا متبادل کیا ہے؟ شیورٹی کے ساتھ بیٹھے، آخری جملہ، اگر یہ پی ڈی ایم یہ شیورٹی کے ساتھ بیٹھے کہ ہم ہی ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اس کے بعد، تو یہ ان کی اگر اس بھول میں رہے تو مارے جائیں گے. تو آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے خیال میں پھر؟ دیکھیں، متبادل کیا آپ یہ تصور کر سکتے تھے کہ یہ جماعتیں بطور متبادل ابھریں گی؟ کہ آپ نے تصور کیا تھا کہ زرداری دوبارہ صدر ہوں گے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کل تو اگر ان لوگوں نے پور پرفارمنس دی، دیکھیں کیا پہلے کیا تنقید ہوتی تھی. عامر صاحب ایک سیکنڈ، 16 ماہ میں آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھی، ان کی حکومت تھی وہ کتنی پور تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے، تو آگے آ گئی نا ان کی حکومت پی ڈی ایم 2. انہوں نے مایوس کیے. دیکھیں 3-4 ہیں جو یارڈ اسٹک ہونی چاہیے ناپنے کی. اقربا پروری تو نہیں کر رہے، بدعنوانی تو نہیں کر رہے، چلے ایمانداری سے چل رہے، تو کیا ڈیلیور کر پا رہے؟ ان کے پاس وہ فورسائٹ ہے، وہ ان کے پاس ویژن ہے کہ ملک کو اس کرائسس سے نکال دے گا، یا قوم کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں. لوگوں کو ان پہ اعتماد ہے. جو پڑھا لکھا 21ویں صدی کا پاکستان ہے وہ اس 20ویں صدی کی لیڈرشپ کو مانتا ہے، اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہے. یہ ان کے پاس چیلنجز ہیں. اگر ان سوالوں کا جواب دینے میں ناکام رہے تو آپ دیکھیے کہ قدرت جو ہے وہ خلا نہیں چھوڑتی، پھر کوئی نہ کوئی متبادل آ جاتا ہے. بے شک زرداری جیسا متبادل ہو آ جاتا ہے یا پھر لایا جاتا ہے. قیدی نمبر 804 پر آپ کا غصہ برقرار ہے، بلکہ آپ نے تو ان کے حامیوں کی تصحیح بھی کی ہے کہ بھئی قیدی نمبر 804 تو وہ اٹک جیل میں تھے، اب اڈیالہ میں ہیں، اور یہاں پہ قیدی نمبر 495 ہیں. تو کیا اطلاعات ہیں کہ قیدی نمبر 495 جیل میں خوش ہیں یا پریشان ہیں؟ یہ سوال ویسے بنتا نہیں ہے. جیل ہے، اس میں کوئی کہ میں بہت خوش ہوں. نہیں، پہلے تو کہا جا رہا تھا نہیں پائیں گے نا وہ. میں 16 دن رہ کے آئے. نہیں، ان کی چوائس نہیں ہے نا، میری بھی چوائس نہیں تھی. جو جیل میں لوگ ہیں ان کی چوائس نہیں ہے، مجبوری سے رہ رہے ہیں نا. کوئی خوشی سے جیل میں جاتا ہے نہیں، لیکن وہاں سے ڈیلے کر کے بھی لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن خان صاحب نے تو کہا نا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، باہر جانے کی بات بھی نہیں کی ہے، اور نہ پلیٹلیٹس گرے ہیں. خان صاحب سے کوئی ڈیل نہیں کر رہا.
جس دن کوئی ڈیل کرنا چاہے گا، یہ پیغام یہ لوگ بہت کوشش کر چکے ہیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے، اور کوئی ریلیف اس وقت نہیں مل رہا. البتہ بشرا بی بی نے کوشش کی، اور اسی وجہ سے بشرا بی بی کو نیب سے سزا نہیں دلوانا چاہتے تھے، اور پھر جب نیب سے سزا ہو بھی گئی تو اس کو بنی گلا پہنچا دیا گیا. اور یہ کسی کی ریکویسٹ پہ ہوا ہے. یہ ابھی ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں واپس جیل بھجوا دیں. انہوں نے شاید جیل دیکھی نہیں ہے، صرف ملاقات کے لیے گئے ہیں. جیل بڑی ٹف ہوتی ہے. عمران خان کے پاس چوائس نہیں ہے، وہ کوشش کر چکا ہے. ابھی بھی پیچ اپ کی بہت کوششیں ہوئی ہیں، اوپر سے کوئی نہیں ہو رہی، کوئی مذاکرات آپ کہہ رہے نہیں ہو رہے. تو پھر عمران خان اس سیٹ اپ کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ چونکہ اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد دوسرا راستہ اختیار کریں گے، ہر میدان میں مقابلے کے لیے تیار ہیں. اور جو ان کے شیر افضل مروت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید 9 مئی جیسے واقعات کی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ کر کے دیکھ لیں، پہلے کر کے دیکھ لیا تھا، اس کا رزلٹ دیکھ لیا. آپ ریاست کو چیلنج کریں گے، ریاستی اداروں کو چیلنج کریں گے، جو مہم یہ چلا رہے ہیں انٹرنیشنلی اور پاکستان کے اندر، یہ ان کے لیے بہت خطرناک. یہ سیاست نہیں ہے. آپ نے ملیٹنٹ گروپ بنانا ہے، ریاست کے اداروں سے ٹکرانا ہے، وہ آپ خواہش پوری کر لیں. وہ انڈیا بھی کر چکا ہے اور بھی بہت کیونکہ آپ وہ انٹرنیشنل ایجنڈے کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ سیاست میں آپ کو دیکھیں، یہ جو ان پہ کرائسس ہے سو کالڈ، یہ باقی جماعتوں پہ نہیں آیا. ہسٹری پہ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو نئے لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ریاستی اداروں پہ چڑھ دوڑے، جنگ کرنی شروع کر دی. پارلیمنٹ میں آپ رہیں گے، سسٹم میں رہیں گے، کل آپ کا چانس ہے. کس نے ان کو کہا تھا 123 سیٹیں چھوڑ کے آپ بھاگ جائیں؟ کس نے کہا تھا پنجاب گورنمنٹ توڑ دیں، کے پی کے کی گورنمنٹ توڑ دے؟ اور بھائی یہ جس سسٹم کے اندر رہ کے آپ بنے ہیں اسی میں دوبارہ بنیں گے نا. یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا، دھاندلی کا شور بھی ہوتا رہے گا بیگ صاحب، اور حکومت بھی چلتی رہے گی. اور قیدی نمبر 495 جو ہیں وہ جیل، آپ قیدی نمبر 495 پہ مسکراتے بہت اچھا ہیں، تو وہ جیل میں ہی رہیں گے. دیکھیں وہ کہتا تھا سب کو میں جیل میں پھینکوں گا. اللہ کا نظام ہے، آج اسی کوٹڑی میں وہ ہے جس میں ہم تھے. مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے دعوے مت کیجئے، بڑی باتیں نہیں کیجئے. یہ سسٹم اب آپ نے ایکسپٹ کر لیا، آپ نے اسمبلیوں میں حلف لے لیا، آپ کا چیف منسٹر بن گیا. اس سسٹم کو چلنے دیں، تھوڑی سی بہتری آنے دیں. اور میں اس حق میں ہوں کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو اچھا تو کرانے چاہیے. اگر آپ اس کرائسس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس شور شرابے کو، پولیٹیکل سٹیبلٹی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو 2.5-3 سال بعد الیکشن کروائیے. ان کی بھی پرفارمنس آ گئی ہوگی، ان کا بھی شور شرابہ آ گیا ہوگا، تو پتہ چل جائے گا. ایسی کون سی بات ہے؟ بالکل کوئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں. 60-70 ارب روپے لگتا ہے کہ الیکشن کے اوپر کروا دیں آپ پھر، کیونکہ ملک میں بڑے دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، تو کرواتے جائیں آپ. یہ دیکھیں پارس، 60-70 ارب روپے کوئی ایشو نہیں ہے اس ملک کے لیے، خدا کا واسطہ ہے. اگر آپ نے کھانے کا مسئلہ بنا ہوا ہے ایک وقت، اسٹیبلٹی زیادہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، لوکل بزنس مین انویسٹ نہیں کر رہا، وہ زیادہ ضروری ہے. ٹھیک، 1000 ملک ایسے ہیں جہاں پہ 1 سال بعد الیکشن ہوا ہے، 6 مہینے بعد ہوا ہے. عامر جہاں صاحب، ایک بات تو یہ کہ جو مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی ہے، ذرا اس پہ بھی بات کیجیے گا. اور دوسری بات سر، کچھ تجزیہ کاروں کی رائے یہ بھی ہے، تو کیا اس حد تک وہ یہ ٹھیک نہیں کہتے کہ ایجیٹیشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک کوئی بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکی؟ انہوں نے سیٹیں بھی لے لی ہیں، یہ مقبول بھی ہو گئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک گراؤنڈ کے اوپر وہ فائدہ ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی طرح کو مایوس نہیں کیا ہے. پہلی بات تو یہ بالکل، جہاں جہاں جب کال کی جلسے جلوس کے لیے، ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نکلے، مسئلہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کا ہے. بات یہ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جی جو انہوں نے بے صبر پن کا مظاہرہ کیا، مہم جوئی کا مظاہرہ کیا، بہت ساری چیزیں جو تھیں ان کے حق میں تھیں، اور ذرا سا یہ صبر و تحمل کے ساتھ کھیلتے تو آج وہ جس مشکل میں، جس جنجال میں پھنس گئے ہیں، اس سے بچ سکتے تھے. یہ تو بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ سیلف سسٹم کا ایک بحران ہے. یقیناً سسٹم ان کے خلاف تھا، ان کی مخالفت بہت مضبوط تھی، لیکن آپ نے بھی ایسی لوز بالز پھینکی کہ جس پہ چھکے لگے، یا آپ نے وکٹیں جو ہے غیر ذمہ دارانہ شاٹ لگا کے ضائع کی اپنی. یہ بات تو طے ہے. اب ان کو اپنی حکمت عملی کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہم تڑپے، ہم پھڑکے، سب کچھ کر لیا ہم نے، لیکن ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں ملے. تو یقیناً اب آپ کو کوئی نئی عملی اپنانی ہوگی. یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جی میں نے فاسٹ پولنگ کی، آپ نے خواہش کی کہ میں ہفتوں میں، دنوں میں اس حکومت کو گرا دوں، جو جبکہ ہوا تھا اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہیں ہو سکا وہ. ٹھیک ہے نا، ان کے لوگ بھی اس بات پہ ان کو یقین تھا کہ جناب بالکل یہ تو بڑی کمزور حکومت ہے، گر جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ریاست اور جب ادارے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. تو جو ہے کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے، کیونکہ آپ کوئی
che Guevara तो नहीं है, आप माओ ज़ेडुंग तो नहीं है कि लॉन्ग मार्च करें ना, आपकी पार्टी की जो क्लास कैरेक्टर है वो उस तरह का है, तो आपको रिविजिट करना होगा। चलिए आमिर साहब, एक आखिरी बात मुझे ये बता दें कि आप ये समझते हैं कि अगले चंद साल जो हैं वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के हैं, या फिर आप सब कुछ ऐसे ही चलता हुआ देख रहे हैं? और सर खान साहब ने ये फिर क्यों मुल्क के डिफॉल्ट होने की पेशगोइयां शुरू कर दी हैं? चूंकि आपको बेहतर पता है ना इस बात का कि फिर अगर इस तरह की स्पेकुलेशंस होती हैं तो जो इन्वेस्टर होता है उसका मोराल बड़ा डाउन होता है सर, उसका एतमाद मजरू होता है और मईशत को भी इसका नुकसान होता है। पाकिस्तान पॉली क्राइसिस का शिकार है, यानी कि एक बुरहान दूसरे बुरहान को फीड कर रहा है। हमारा एक बुरहान सियासी है कि तकसीम बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्रेडिबिलिटी का मसला है हुकूमत के, दूसरा हमारा माशी है। माशी बुरहान सियासी बुरहान को बुरा कर और सियासी बुरहान मईशत को तबाह कर रहा है हमारा। इससे निकलना कैसे? इससे निकलने का एक तरीका ये कि अगर हम लड़ते रहेंगे आपस में, हम कोई मिडिल ग्राउंड नहीं लेकर आएंगे तो जनाब यही सूरत हाल रहेगी, खुदा ना खास्ता खाको बदन और मुश्किल हो। देखिए तनकीद बिल्कुल इमरान खान पे बहुत बनती है, उनकी क़यादत पे बहुत बनती है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी हुकूमत की जो फैसला साज है और साहिब इख्तियार है उनकी भी है कि आप क्या पॉलिटिकल स्पेस देने को तैयार हैं। एक होता है ना लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्पेस जी, कि अगर वो भी अपनी विद इन द बाउंड्री खेले तो कहीं पर आपको तवाज़ुन लाना पड़ेगा, कहीं पे आपको इत्तेदाल में आना पड़ेगा कि जहां पर वो अपनी सियासत कर सके। क्या इस चीज के साथ कि कल को अगर हमें वोट मिलेंगे तो हमारा रास्ता नहीं रोका जाएगा। और हुकूमत की बात कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जहां पर हमें जायज वोट मिलनी चाहिए, बिला वजह का शोर नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा। पर आपको एक मिडिल ग्राउंड चाहिए, उसके लिए कौन किरदार अदा करेगा ये सिर्फ बेग साहब को पता है, मुझे भी नहीं। बेग साहब आपको पता है तो बता दें। और दूसरी बात ये कि वो जो IMF नाम की बला है उसकी हमें बड़ी ज़रूरत है, लेकिन वो आवाम को खा जाती है और इस वक्त पाकिस्तान में है और डू मोर कर रही है। तो आपको लगता है कि IMF का कोई अच्छा पैकेज हमें मुस्तकबिल में मिल सकेगा? चूँकि खान साहब तो फिर पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की पेशगोइयाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं इस दफ़ा तो हालात बहुत ख़राब हैं। देखिए वो इस किस्म की गुफ्तगू किसी लीडर को रियासत के बारे में नहीं करनी चाहिए। वो भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इस रियासत ने उनको भी बहुत इज्जत दी है, यहाँ के लोगों ने उनको बहुत वोट भी दिया, इज्जत भी दी। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम होता है जिसके करीब तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी, उसमें खान साहब का भी और बाकी बहुत से लोगों का हाथ है इस रियासत को इस जगह लाने में। तो मैं किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं करता, लेकिन विश ये करता हूँ कि ये मुल्क चले और इसमें बेहतरी आए। और जो IMF पैकेज है वो पहले भी हम 13 बार या 12 बार तो ले चुके हुए हैं। IMF की कंडीशन सख्त इसलिए होती हैं कि आपके जहाँ जो नया प्रैक्टिस है, लोगों को टैक्स नेट में बड़ी छूट है, खासकर बड़े बड़े जो हमारे मुख्तलिफ जो किस्म की जैसे ज़राअत है, इन चीज़ों पे या बाकी चीज़ों पे टैक्स उस तरीके से नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है जो कि जुल्म है किसी भी मुल्क में। तो मैं ये समझता हूँ कि IMF का पैकेज आना इसलिए जरूरी होता है कि बाकी डोनर आपके साथ आ जाते हैं। मिल जाएगा, मिलेगा। IMF अगले 3 साल के लिए आपको लगता है कि हमें कोई 6 या 8 अरब रुपए 8 अरब डॉलर्स दे देगा और इसका अवाम पर क्या असर पड़ेगा? देखें अवाम के लिए तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आज ये गवर्नमेंट रोड मैप देती है और नया बजट जून में लाएगी तो उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। लेकिन मैं अगेन ये भी कहता हूँ कि बहुत टफ फैसले हैं। अवाम को शुरू में तो कुछ रिलीफ, मेरा नहीं ख्याल, पैसे ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? अभी रमजान शुरू हुए हैं, गोश्त तो दूर की बात है, ये सब्जियां और फल की अवाम की कौन सी दूर हो चुके हैं? वो उसमें हमारे लोगों का भी कसूर है। ये वेंडर, ये दुकानदार, ये सब माल कमाते हैं, इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है, में तो खास कमाते हैं। तो मकसद ये कि जब आवाम भी ऐसी हो, अभी ज़िया साहब कह रहे थे कि जी चॉइस हो रहा है, मुझे आप बताएं चॉइस तो यही है ना, या तो कोई बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, वोट इन्हीं को पड़ता है, वो मतलब 3-4 जमातों को ही पड़ता है ना। तो इस वक्त जो कॉम्बिनेशन बना जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, ये 2-4 मेन पॉलिटिकल पार्टी साथ हैं, तो मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन अच्छा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। चलें ये भी पता चल जाएगा कितना अच्छा है, भी 16 माह पहले भी यही कॉम्बिनेशन था। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन इसके सिवा इस वक्त मौजूदा हालात में क्या चॉइस है मुझे आप बताइए। फिर कोई लड़ाई हो तो मकसद ये कि इसको तो चला के देख लें, शायद कोई बेहतरी आ जाए। चलें फिर चला, उम्मीद मुझे भी कम है, ऐसा मैं कह दूं मैं बहुत होपफुल हूं, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई उम्मीद की किरण नहीं है। मोहसिन बेग साहब और आमिर ज़िया साहब, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ किरमानी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।
वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया जी। किरमानी साहब, आप उन सियासतदानों में से हैं जो मसलहत से काम लेना पसंद नहीं करते, लगता है ऐसा ही है, और जो कुछ दुरुस्त समझते हैं वो साफ कह भी देते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि फिर ऐसे लोगों का मुल्की सियासत में कोई मुस्तकबिल होता है या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पारिस बीबी। देखिए, ये जो मसलहत पसंदी है, इसी की वजह से आज पाकिस्तान इस धाने पर खड़ा है जहां मईशत और मुआशरे में जो पोलराइजेशन है, ये मसलहत पसंदी के ही शाखसाने हैं जी। और मैं तो हमेशा मैंने जो बात की है, जो मैं सही समझता हूं जी। पाकिस्तान के मफाद में, अवाम के मफाद में, पार्टी के मफाद में, लीडरशिप के मफाद में, मैं हमेशा वो बात करने की कोशिश करता हूं और इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूंगा जी। ठीक। अच्छा सर, मुझे याद है कि जब पैनामा केस की वो JIT बनी थी और फिर चंद नून लीगी रहनुमा थे जो मीडिया पे आके जवाब देते थे और फेस कर रहे थे उस वक्त जो हालात थे उनको, आप उनमें से एक थे और आप ये शेर पढ़ा करते थे कि जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। तो सर उस वक्त ये आप जो PTI की क़यादत थी, ये बात उनके खिलाफ किया करते थे, उनके हवाले से करते थे, लेकिन आपका मैं अब कुछ दिनों से जो देख रही हूँ ना, जो अंदाज है इस वक्त में, तो लगता है कि यही शिकायत आपको अपनी क़यादत से भी है। तो सर ऐसे ही है? देखिए, कुछ हो सकता है शिकायत, गिले शिकवे मुझे हों और हो सकता है कुछ उन्हें भी हों। और वो मुझे याद आ गया ना, एक गजल का शेर है, फिर अर्ज कर देता हूं कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो देखिए, सियासत तो मुशावरत का नाम है जी। और जहां फिर मुशावरत में कमी आती है वहां फिर थोड़े से गिले शिकवे पैदा हो जाना, ये भी एक जमहूरी अमल है। बिल्कुल। और मैं जो भी बात करता हूं, अगर मैं महंगाई पर बात करता हूं, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे वो PDM की हमारी हुकूमत हो, अगर मैं गुर्बत पर बात करता हूं, मैं बेरोजगारी पर बात करता हूं, मैं एजुकेटेड मिडिल क्लास यूथ पर बात करता हूं, और अगर मैं अशराफिया के खिलाफ बात करता हूं, ठीक। तो अगर इसको कोई बुरा नेगेटिव लेना चाहे तो मैं उसमें क्या कह सकता हूं। लेकिन आपको पता है ये शिकवे शिकायत जो है ना, ये जब क़यादत से किए जाते हैं या होते हैं तो ये फिर इतने अच्छा साउंड नहीं करते ना। और यहाँ पे वो जो आप शेर पढ़ा करते थे कि एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, तो यहाँ आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो सियासत है उसमें तो ऐसे ही लोग कामयाब हैं किरमानी साहब? और ये भी अब बताइए, आपकी नाराजगी की वजह क्या है? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की सियासत पे हर एक ने एक मास्क पहना हुआ है जी। और इससे मैं क्या कह सकता हूं, मेरी नाराजगी की खास वजह नहीं है। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूं जी। मेरे महदूद वसाइल हैं और मैं ये समझता हूं कि मैंने अपना प्राइम टाइम जो था वो अपनी जमात को दिया है। और ठीक है, उन्होंने भी मुझसे बहुत रेसिप्रोकेट किया, लेकिन कुछ अरसे से मैं देख रहा था कि वहां सर्दमोहरी मुझे पाई गई और मैं वो शख्स हूं कि जहां मेरी जरूरत नहीं होती या कहीं सर्दमोहरी मैं देखूं तो मैं खुद वहां से पीछे हट जाता हूं। मैं वो आदमी हूं जो एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा, मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा जी। जो मेरी तरफ एक कदम पीछे हटाएगा, मैं 10 कदम पीछे हट जाऊंगा। लेकिन मैं फिर भी हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा, गिले शिकवे शिकायत अपनी जगह, लेकिन आज भी नवाज शरीफ साहब को मैं अपना लीडर समझता हूं। क्या बात है सर, आज भी मियां साहब को आप अपना लीडर समझते हैं। लेकिन जो सर आपको पता है ना कि जब पार्टी क़यादत से गिले शिकवे होते हैं या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात की जाती है ना, तो सबसे पहले आपकी अपनी पार्टी के जो कुछ लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि इनको सेनेटर बनाया गया था, अब सेनेटरशिप का टिकट नहीं मिला या MNA नहीं बनाया गया, तो इसलिए अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पार्टी ने खूब नवाजा, MNA बना दिया, सेनेटर बना दिया, पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया, पार्टी उस तरह से नहीं नवाज सकती तो फिर ये बयानबाजी या इस तरह की बातें शुरू कर दी जाती हैं। तो उनके लिए क्या जवाब है? 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मैं अल्लाह ताला के वालिदैन की दुआओं और उसके बाद नवाज शरीफ साहब और खुसूसन शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे सेनेट का मौका दिया जी। लेकिन यहां मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि मैं वो मुस्लिम लीगी हूं, जो पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूं, जो 2006 में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ जी। यानी एक मुस्लिम लीगी होता है, एक नून लीगी है, मैं एक मुस्लिम लीगी हूं। और अगर उन्होंने मुझ पर मेहरबानी की, मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल उनको दिए,
اگر انہوں نے حساب کتاب ہی کسی نے مجھ سے کرنا ہے تو پھر اس میں سے سینٹ کے 6 سال نکال لیں، پھر بھی میری زندگی کے 12 سال جو ہیں ان کی طرف نکلتے ہیں. تو میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. میں نے جو کیا دل سے کیا، نیک نیتی سے کیا. جہاں تک سینٹ کی آپ نے بات کی پارس بی بی، میں ریکارڈ پر ہوں کہ نہ میں سینٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہوں، نہ میں اویلیبل ہوں، نہ میں نے اپلائی کیا، نہ میری کوئی اپلائی کرنے کا ارادہ تھا. انف از انف. ٹھیک. اچھا سر، لیکن کیا یہ بات کرمانی صاحب درست ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا کہ جی سینٹ سے آپ کو پرکس ملتے ہیں اور کئی فائنینشیل رعایات بھی آپ کو ملتی ہیں، اس کے باوجود ابھی آپ نے ذکر کیا نا مڈل کلاس کا، اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کہتے ہیں اس کے باوجود آپ ہر وقت یہ رونا روتے ہیں کہ جی میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے اور میرے بڑے فائنینشیل مسائل وغیرہ ہیں. کتنی تنخواہ ہے اپنا ایک سینیٹر کی؟ 1,60,000. اوکے جی. اچھا آپ مجھے خود بتائیے، کیا 1,60,000 میں کوئی اپنے گھر کا کچن چلا سکتا ہے جب تک کہ کچھ وہ اور بھاگ دوڑ نہ کرے؟ آج کل کے حالات میں مشکل ہے. اور دوسری بات جہاں تک رہ گئی، جی دوسری بات میں نے جہاں تک رہ گئی کہ دیکھیے کہ کون سا پرکس مجھے دیا گیا. کوئی میرے پاس کوئی کسی کمیٹی کی چیئرمین شپ تھی، مجھ سے تو چیئرمین شپ کا پرومس کر کر واپس لی گئی. میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں اور میں ارادہ رکھتا ہوں ایک کتاب لکھنے کا بھی، اور میں انشاءاللہ اس میں بہت سی باتیں لکھوں گا. اور وہ لوگ جو ایک تنقید برائے تنقید مجھ پر کرتے ہیں دے آر موسٹ ویلکم. لیکن جب وہ کتاب آئے گی مارکیٹ میں تو کافی لوگوں کی وہ جو زبانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ آج بھی آپ انہیں اپنا قائد سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بانی ہیں اور تا حیات قائد رہیں گے. لیکن سر کیا پھر اس قائد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بادشاہ نامزد کر دے؟ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ میں نے بادشاہ کے ساتھ کام کیا ہے، میں پیادوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. تو اگر بادشاہ کسی پیادے کو بادشاہ نامزد کر دیتا ہے تو پھر تو وہ پیادہ نہیں رہتا نا. تو کمپلین کہاں پر ہے؟ میرا بادشاہ تو نواز شریف ہی تھا اور وہی رہے گا. میں بادشاہ تو تبدیل نہیں کر سکتا. کوئی اور بادشاہ بن جائے، میری طرف سے کوئی جو مرضی بن جائے، لیکن میرا بادشاہ تو نواز شریف تھا. ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے نا کرمانی صاحب. اس بادشاہ نے اگر کسی اور کو نامزد کر دیا ہے تو کیا آپ اسے اپنا قائد نہیں سمجھتے؟ پھر میرا قائد کل بھی نواز شریف تھا پارس بی بی، میرا قائد آج بھی نواز شریف. شہباز شریف کو قائد نہیں سمجھتے، مریم نواز کو قائد نہیں سمجھتے؟ دیکھیے وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ دونوں شہباز شریف صاحب بھی اور مریم خود کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے قائد ہیں اور وہ کارکن ہیں. بالکل. باقی شہباز شریف صاحب میرے لیڈر ہیں وہ بھی، اور وہ پارٹی کے صدر ہیں. جی. مریم بی بی جو ہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں، لیکن لیڈر میرا نواز شریف ہے. ٹھیک. چلے میاں صاحب خود اپنے بھائی شہباز شریف کے اوپر کافی اعتماد کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے قربانیاں بھی دی، جیلیں بھی کاٹی، مریم نواز نے بھی جیلیں کاٹی. لیکن قربانی صاحب نون لیگ سے منسلک لوگ کہتے ہیں کہ 2013 کے بعد آپ قربانیوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن آپ ایک دن جیل نہیں گئے، اور اب آپ سے ان کو کمپلین یہ بھی تھی کہ آپ تو پارٹی اجلاسوں میں ہی شرکت نہیں کر رہے تھے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ میں کس جرم میں جیل جاؤں جی؟ میں نے کیا کیا ہے جو میں جیل جاؤں؟ میرے تو ہاتھ الحمدللہ صاف ہیں. میرے پہ کوئی چارج نہیں ہے. باقی لوگوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا، وہ بھی تو جیل گئے نا. یا آپ سمجھتے ہیں جو جیل گئے انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا تھا تو گئے؟ باقیوں کا معاملہ پارس بی بی باقی جانے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میرے تو ہاتھ صاف ہیں. میں کس بات پہ جیل جاتا؟ اور دوسری بات جے آئی ٹی کی آپ نے جہاں تک بات کی، میں جے آئی ٹی کے بعد سامنا کرتا رہا اور یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور اس کے بعد جو 150 کے قریب 160 کے قریب احتساب عدالت میں پیشیاں بھگتی میاں صاحب نے، میں ہمیشہ ان کے ساتھ تھا. ہاں اگر مجھے پارٹی کی کچھ لوگوں کی کو میری نئی پریزنس گوارا تھی اور اگر انہوں نے مجھے پارٹی کی میٹنگز میں بلانا چھوڑ دیا، یا جو ایگزیکٹو کمیٹی کا میں نواز شریف صاحب چیئرمین تھے، میں سیکٹری تھا اس ایگزیکٹو کمیٹی کا، اور مجھے بتائے بغیر اگر مجھے وہاں سے ہٹایا گیا تو آپ خود بتائیے اگر کوئی مجھے نہیں بلائے گا تو میں کیوں جاؤں گا جی؟ اگر کسی کو میری ضرورت نہیں ہے تو میں تو اپنی موجودگی بلا ضرورت مسلط نہیں کرتا. میں آپ کو ایک شعر بھی عرض کرتا چلوں یہاں کہ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. تو یہ ضرورت گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کی ضرورت بدل گئی ہے. کرمانی صاحب 2013 کے بعد سے ہی کیا ضرورت بدل گئی تھی؟ 2013 کے بعد سے آپ کسی پارٹی اجلاس میں نہیں گئے، اور کیا یہ بھی درست ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو پارٹی اجلاسوں میں آپ کے نہ شریک ہونے کی شکایت ان کے نمبر 2 اور نمبر 3 نے لگائی سر آپ کی؟
دیکھیے میں 2013 سے میاں صاحب کے ساتھ اور 2000 جب وہ تشریف لائے 7-8 میں سائے کی طرح ان کے ساتھ رہا. جی جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن اکیلے تنے تہا کس نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو جیت کر دیا 2015 میں. اس کے بعد پھر ہری پور کا الیکشن جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہاں. جی تمام گورنمنٹ عہدیدار چیف سیکرٹری تھانہ کچہری ان کا اور ایک نووارد لڑکا تھا جس کو مسلم لیگ نے کھڑا کیا. وہاں تو کھڑا ہی کوئی نہیں ہو رہا تھا الیکشن کے لیے سینئر پولیٹیشین سے. مجھے میاں صاحب نے بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو الیکشن کو لڑو اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے وہ 50,000 کی لیڈ سے جیتا. اس کے بعد کشمیر کا الیکشن آزاد کشمیر کا 2016 کا بھول گئے ہیں وہ جو ایک بھمبر سے لے کے فارورڈ کہوٹا تک ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی. کون جاتا تھا؟ صبح روز جاتا تھا کشمیر آزاد کشمیر. پھر اسلام آباد کا میٹروپولیٹن کا لوکل باڈیز کا الیکشن چھوڑے پر اور بڑی باتیں میں کوئی احسان نہیں جتانا چاہتا لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بدگمانی لیڈرشپ کے پیدا کی. اور میں لیکن اپنا معاملہ جو ہے میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے. جیسے نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا نا دونوں نے بھی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا, میں نے بھی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. آپ جن لوگوں کی کچھ لوگوں کی آپ نے بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بدگمانیاں پیدا کرتے رہے, تو کیا یہ وہی لوگ تھے جن سے آپ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئیں کہ آپ کی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے, جن میں ایک خواجہ سعد رفیق بھی تھے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسلم لیگ نون کے لوگ تھے؟ نہیں یہ وہ لوگ نہیں تھے. نہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب بالکل نہیں تھے. اس میں اور لوگ تھے جو کہ میرے ہاتھوں پارٹی میں انڈکٹ ہوئے, جو کہ میرے سے جونیئر تھے لیکن ان کی ایک لابی تھی اور وہ جس لابی کے جس کے قریب تھے یہ وہاں سے سب شرارت. سر یہ جو لابیز بنتی ہیں نا, ان لابیز نے ہر جگہ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ابھی چند دن پہلے آپ نے یہ بیان دیا کہ مسلم لیگ نون میں کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے, اور بھاری مینڈیٹ والا نواز شریف آج کہاں ہے؟ کرمانی صاحب یہ کون سے لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہ بنے؟ ظاہر ہے وہ وہاں سے کچھ سوچ کے کسی ارادے سے ہی آئے تھے نا کہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, اپنے ایک ریکارڈ پہ ہوں میں, یہ وہی لوگ ہیں جو لنڈن میں جا کے میاں صاحب کو جنہوں نے کنونس کیا یا بے بس کیا کہ آپ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ دیں. آپ خود مجھے بتائیے کہ اگر وہ اس ایکسٹینشن کو ہم نے ووٹ نہ دیا ہوتا اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کیا نواز شریف صاحب, میں کہتا ہوں لکھ کر دینے کو تیار ہو کہ چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم ہوتے. تو میں نے وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ چونکہ ہمارا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جون سا تھا, وہ کچھ لوگ جون سے تھے, ان کی اپنی کچھ ضروریات تھیں, ان کی اپنی کو خواہشات تھیں جس پر انہوں نے نواز شریف صاحب کو بے بس کیا. اور میرے پاس اس کی باقاعدہ شواہد موجود ہیں کہ وہ لوگ جون سے تھے انہوں نے میاں صاحب کو بے بس کیا اور میاں صاحب نے دل پر پتھر رکھ کر جنرل باجوہ صاحب کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. یہ میرے ذاتی علم میں ہے, یہ اپنی کتابوں میں ذکر کروں گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ شاید میں کوئی کتاب اس کی مرتب کروں. جی سر, وہ شخص کون ہے جو مختلف جگہوں پہ یا مختلف محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کی یادداشت جو ہے وہ اب کمزور ہو گئی ہے, وہ چیزیں بھول جاتے ہیں, اب وہ وزیر اعظم بننے کے قابل بھی نہیں رہے. یہ کون شخص ہے اور کیا ان کا شمار وہ 6 پیاروں میں ہوتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم یہ کون نادان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست جون سے ہوتے ہیں وہی نقصان پہنچاتے ہیں. مجھے بھی میاں صاحب ملے ہیں, یہ جس دن زرداری صاحب کا قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہو رہی تھی صدارتی الیکشن کی, تو میں نے انہیں بالکل نارمل اور حشاش بشاش اور پایا ہے. یہ سب میرا خیال ہے کہ ایک لابی ہے جو آپریٹ کر رہی ہے, اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لابی ہے, یہ خود نواز شریف کے طفیلی ہیں, ورنہ ان کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو تو ان کا محلے میں ان لوگوں کو ان کا جو دکاندار ہے وہ نقد پر بھی سودا نہ دے. یہ تو وہ لوگ ہیں. یہ نواز شریف کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اسی لیے میں پوچھ رہی تھی نا کہ اگر یہ قریبی لوگ ہیں تو کیا وہ جو 6 پیارے ہیں ان میں سے ہی کوئی شامل ہیں؟ چونکہ اپنے لیڈر کے حوالے سے اس طرح کی اگر بات کی جا رہی ہے
تو واقعی یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا پھر. یہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت نامناسب بات ہے اور اس کو شرم آنی چاہیے. رائٹ. اچھا کرمانی صاحب یہ کہنا درست ہوگا کہ شہباز شریف کو یہ حکومت دی گئی ہے کیونکہ جب یہ حکومت قائم ہو گئی تو پھر آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ والدین کے دباؤ، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آنکھ ہونے کے خوف کے نتیجے میں رشتہ ازدواج کے بندھن میں بننے والوں کی مستحکم ازدواجی زندگی کے لیے نیک خواہشات اور تمنائیں، تو کیا یہ اس کا مطلب جبری شادی ہے؟ دیکھیے اس کو میرج آف کنوینئنس کہہ لیں، میرج آف کمپرومائز کہہ لیجئے، میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی اور میں اس پر قائم ہوں. کیونکہ دیکھیے ہماری توقع کے برعکس نتائج آئے. اگر تو سمپل میجورٹی مل جاتی تو آج نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوتے، لیکن چونکہ ہمیں سمپل میجورٹی نہ مل سکی، واٹ ایور دا ریزن، اس کے کئی ریزنز ہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی چارہ نہیں تھا. میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے شہباز صاحب کو آگے کیا کیونکہ ان کو آلریڈی پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت کا تجربہ تھا. اور یہ جو ایک سارا ایک سسٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں، تو اس میں ظاہر ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، لیکن یہاں یہ ہوا کہ میاں بیوی شاید راضی نہیں تھے لیکن قاضی راضی تھا. تو یہ بتائیں یہ شادی سر انجام نہیں تو وہ جو میاں بیوی راضی نہیں تھے، قاضی راضی تھا، تو وہ قاضی جو ہے وہ کتنا عرصہ لمبا اس شادی کو کھینچ سکے گا یا چلا سکے گا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اپنے جو کنڈکٹ پر اور جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں. میں اس حکومت کو ظاہر ہے بیسٹ وش کرتا ہوں، لیکن اب لوگ امپیشنٹ ہو چکے ہیں. امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہوا ہے، آئی ایم ایف کی تلوار لٹک رہی ہے. لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، سوئی گیس کے بل نہیں دے پا رہے، لوگوں کے کچن کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے، لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا لیے ہیں، مڈل کلاس ایجوکیٹڈ یوتھ بے روزگار پھر رہا ہے. 6 مہینے میں اس حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اگر 6 مہینے میں یہ حکومت ڈیلیور کر جاتی ہے تو پھر قاضی بھی راضی ہوگا، پھر میاں بیوی بھی راضی ہوں گے. کیا بات ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ میں چلے ان کو ہنی مون پیریڈ چھوڑ دیں، وہ پہلے 90 ڈیز 100 ڈیز کو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں 6 مہینے دوں گا کیونکہ لوگوں کا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. دیکھیے میں پیٹ پر، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لوں گا، لیکن میں اپنے بچے کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا. اس لیے they have to deliver, they must deliver, they have no other option کہ یہ ڈیلیور کریں اور ان لوگوں کو ڈیلیور کریں، ہیو ناٹس کو، جن کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، غریب اور مڈل کلاس کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے، اشرافیہ کا قبضہ ہے، اور جب میں اشرافیہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو میرے اپنے مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. سر آخری بات، اب آپ قیادت سے کیا چاہتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں چاہتا، میں قیادت کا خیر خواہ ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ جو میرے خون میں شامل ہے، میں 3rd جنریشن مسلم لیگی ہوں، اگر مسلم لیگ نیچے جاتی ہے تو میرا ذاتی نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور مسلم لیگ یہ لازم و ملزوم ہے، اور نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے لوائلسٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، میرے ساتھ مت بات کریں، بے شک جس کا دل کرے جس سے کرمانی صاحب ایک سیکنڈ، لیکن آپ بھی بڑے سینئر ہیں سر، مجھے بتائیں کہ اگر قیادت آپ سے رابطہ کرتی ہے تو پھر آپ کی ناراضگی دور ہو جائے گی، گلے شکوے دور ہو جائیں گے سر؟ میری میاں صاحب سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، سچ ہے، لیکن میری ناراضگی ان لوگوں سے ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بدگمان کیا ہے. تو میں یہ ضرور چاہوں گا جب مجھے وہ یاد کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ مسلم لیگ جون سی ہے اس کی عظمت رفتہ جو ہے، جو قائد اعظم کے دور میں تھی، جو نواز شریف صاحب نے جس طرح اس کو ایک پاپولر پارٹی بنایا، چاروں صوبوں میں پھیلایا، میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اس مسلم لیگ کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھوں. بہت بہت شکریہ آصف کرمانی صاحب، اپنے پروگرام میں شرکت کی. سر اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.